السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منور ستی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ دوسرا، آج کل پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز یا والنٹیئرز جو ہیں ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے کہ یہ کوئی پیڈ فورس ہے جو عمران خان کے حق میں بیانیہ بناتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ چونکہ سائفر بادی النظر میں گم ہوا ہے لہذا ضمانت نہیں بنتی، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار وزیر اعظم پاکستان یعنی عمران خان کے پاس نہیں تھا۔ آج ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ پاکستان میں کوئی اور اتھارٹی تو ہے نہیں جو سربراہ حکومت اور اس قسم کے معاملات کو دیکھنے کی اتھارٹی رکھتی ہو۔ سائفر پاکستان کے تین ہائیسٹ فورم جو ہے، جس میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بطور چیف ایگزیکٹو اس کو فیصلہ کرتا ہے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا، پھر وفاقی کابینہ کرتی ہے، اور پھر تیسرا ہائیسٹ فورم نیشنل سیکورٹی کونسل اس کو دیکھتی ہے اور اس پر ایک فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بادی النظر میں سائفر گم ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خطرناک ترین فیصلے نے کون کون سے وہ ممکنہ کیسز کھول دیے ہوں گے کہ جس کے تحت آنے والے وقتوں میں سیاستدانوں یعنی حکمرانوں کے گردن میں شکنجا کسا جا سکتا ہے۔ آپ کا یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر سرکاری ریکارڈ جہاں گپلا ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اب سرکاری ریکارڈ میں جو وہ جل گیا ہے، اس میں فائلیں جل گئی، اس میں ثبوت جل گئے، تو اس کیس کا حوالہ دے کے اور اس ججمنٹ کا حوالہ دے کے کل ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی چلیں گے اور پھر ان کو بھی سزائیں ہوں گی۔ رجیم چینج آپریشن کے جتنے بھی کردار تھے اب وہ ایک نئی بات پر آ گئے ہیں کہ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے جو پیسے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے دلائے گئے وہ سوشل میڈیا ورکرز میں بانٹے گئے اور اس کے ذریعے عمران خان کے حق میں بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں قوم کی وساطت سے کہ اگر 80 کروڑ روپے کی لاگت سے کسی کے حق میں اتنا مضبوط بیانیہ بنایا جا سکتا ہے اور کسی لیڈر کی مقبولیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو شہباز شریف نے جو 10 ارب روپے کے اشتہارات اس میڈیا کو کھلائے اس میں سے کوئی 1 ارب روپیہ نکال کے آپ بھی کوئی اس طرح کی کوئی سوشل میڈیا کے جو ورکر ہیں ان کو خرید لیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہائر کر لیں اور پھر نواز شریف کی مقبولیت کے لیے آپ کام کر لیں۔ اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے آپ بھی بجٹ رکھ لیں۔ اگر یہ آسان ہے، اگر آپ نے کر لیا نا 1 ارب میں 10 ارب میں بھی، اگر یہ 50 ارب روپے میں 1 کھرب روپے میں بھی یہ کام کر لیا تو ہم مان لیں گے کہ عمران خان نے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی کسی مہم کے ذریعے عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ مقبولیت حاصل کی اور پھر عمران خان کے لیے وہ کام ہوا۔ بھائی آپ جو کام 1 کھرب میں بھی نہیں کر سکتے، وہ جب آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس نے 80 کروڑ روپے دے کے کر لیا، تو یہ بات از خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عمران خان کے بقول ایک تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی یہ بیانیہ، یہ تائید، یہ عوامی حمایت قائد اعظم کا ایک جملہ بھی پوری طرح سے پاکستان کے عوام کو سمجھ نہیں آتا تھا، چونکہ وہ زیادہ تر انگریزی بولتے تھے اور پاکستان کے لوگ اس وقت تعلیم کا اتنا زمانہ نہیں تھا، اتنا لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ اس کی صرف باڈی لینگویج سے ایسی کیمسٹری ڈیولپ ہو گئی تھی کہ انہیں پتہ ہوتا تھا ہمارا قائد کیا کہہ رہا ہے اور انہیں یقین ہوتا تھا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بالکل یہی پوزیشن اس وقت عمران خان کی ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بالکل والنٹیئر اس کی اس مہم کو چلا رہے ہیں۔ کوئی شخص تحریک انصاف کو اس بیانیے کی دوڑ میں، اپنے موقف کی دوڑ میں، لیڈرشپ کو اپنی کے ساتھ کھڑا رہنے کی دوڑ میں نہیں کھڑا رہ سکتا، اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہنے کا جواز بھی نہیں تھا۔
جب لیڈر بذات خود بھاگ جائے تو ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہو، کہاں کھڑا ہو، کس کے پیچھے کھڑا ہو، کس کے آگے کھڑا ہو؟ جب لیڈر ہی بھاگ جائے تو یہ تو وہاں تو کھڑا ہونے کا جواز بھی نہیں تھا، لیکن یہاں جواز موجود ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہ وہ ایک ایسا پاکستان ان کو ٹھیک کر کے دینے کی وعدہ کر رہا ہے جس پاکستان میں عوام دن رات ذلیل ہو رہے ہیں، دن ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کے قانونی حقوق تک رسائی ہی ناممکن ہے، وہ انصاف کے دروازے سے ہمیشہ مایوس لوٹے۔ جب عمران خان ان کی ان معرومیوں کے ازالے کی بات کرتا ہے تو پھر لوگ دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ 80 کروڑ کیا، یہ 80 ارب سے بھی کسی اور سے نہیں ہونا۔ اس کی وجہ کہ کیونکہ بیانیے کی سچائی کا ہونا ضروری ہے، آپ کے موقف میں جان آنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔